اس کا کیا قصور ہے؟ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. ابھی تو بجائے جان بچانا زیادہ ہے میں نے. وہاں پر جان کی حفاظت زیادہ مہم ہے. تو سنی لوگ حرام سمجھتے نا، لیکن ابھی کر وہ خود ہی بھی رہے ہیں. مسیار کا نام یا مختلف نام آج کل تو نکاح جہاد اور پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہیں، عجیب عجیب قسم کے. کر تو خود بھی رہے ہیں، بلکہ اس سے بدتر صورتحال پیش آ رہی ہے. ہاں، اولاً تقیے کو بھی منع نہیں کرتے، لیکن جو ہے اگر ان کا ایئرپورٹ پر کوئی مال پھنس گیا ہو تو خاموشی سے نکالتے تاکہ جو ہے بتائی نہیں ہے. وہاں پر وہ خود بھی جھوٹ بول کے نکال دیتے مال. تو یہ عملاً وہ وہی کر رہے ہیں جو عقل تقاضا کرتا ہے، جو شیعہ کہہ رہے ہیں. لیکن زبانی طور پر جو ہے ہم پر الزام بھی لگا رہے ہیں، خالی الٹا الزام لگا رہے ہیں. ہاں، عمل مومنین معیوب اس لیے کہ ہمیشہ ایک تہذیب کا تقاضا اور ماحول کا تقاضا ہے کہ جب اکثریت کسی کا ماحول ہوتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر اقلیت اسی ماحول کی تہذیب میں ڈھل جایا کرتی ہے. تو ہم چونکہ اہل سنت اکثریت ہے اس لیے اس ماحول میں ڈھل گئے، اور خاص طور پر تقیہ کے دور میں ہم زیادہ رہے اس لیے ماحول ایسا بن گیا. ورنہ خود مطابق اگر رائج ہوتا تو اس کے نتیجے بالکل نکاح کی طرح ہو تو کوئی اصلا عیب ہی نہیں سمجھتا اس کو، جس طرح نکاح کو عیب نہیں سمجھا جاتا. لیکن چونکہ ہم ایسے ماحول میں رہے اس لیے اس تہذیب کا ایک اثر ہے. جیسے ہندو تہذیب سے جو ہے بہت سے لوگ آئے یہاں پر، جیسے جی ہاں ہاں بالکل جی ہاں، وہ ویسے بھی سوکن کی کبھی اجازت نہیں دے گی. ساری چیزوں کو مان لے گی لیکن سوکن کو بھی اجازت نہیں دے گی. وہ بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری چیزیں معاشرے میں آتی ہیں. معاشرتی تہذیب اور کلچر کا بھی اثر ہوا کرتا ہے. جیسے ہندو کلچر میں جس خواجہ اثنا عشری جو بھی بنے ہیں، پہلے اسماعیلی بنے، پھر اس کے بعد جو ہے شیعہ اثنا عشری بن گئے. تو بہت سے ہندوؤں کی رسمیں کھوجوں کے اندر ابھی تک موجود ہیں، جیسے بھاتی اور تھالی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ابھی بھی موجود ہیں، جبکہ یہ شیعت میں تو بالکل ہے ہی نہیں. یہ جو چیزیں وہ اس وقت سے چلی آ رہی، ستی کی رسم جیسے وہ جو ہے وہ ہندوؤں سے چلی آ رہی ہے، لیکن ابھی جو ہے وہ بہت سے کھوجے اس کو مناتے بھی ہیں. ہاں ہاں، تو وہ ہندوؤں کی رسمیں جو آ گئی ہیں ہم لوگوں میں، کیونکہ وہ ہم دوسروں سے کلچر لے کر کے آ گئے ہیں. ہاں یہ رحمانی صاحب کو بہترین بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ چپ چاپ سے کرتے رہو، آپ بس جو کر رہے ہیں خاموشی سے کرتے رہو، بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. بائک کا مسئلہ الگ ہے. ہاں تو ٹھیک ہے، لیکن بیوی اور بائک میں فرق ہے بہرحال. ہاں، اس میں اولاد و نسل کا مسئلہ ہے نا، کہ اگر عورت کے پیٹ میں چار جو ہے شوہر کا جو ہے بچہ آ جائے تو کس کا بچہ ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. نسلیں مخلوط ہو جاتی ہے سب میں. ہاں لیکن پتہ نہیں ہے بہرحال وہ عام عادی حالات کو دیکھے جاتے ہیں، مشینریوں سے جو ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا. کس سے؟ 4 شادی کرنے کا؟ ہاں متے کا رواج ہونا چاہیے، لیکن متے میں ایک خرابی یہ آ جاتی ہے کہ پھر لوگ
حلال کے بجائے حرام طریقے زیادہ اختیار کر لیتے اس میں، یہ ایک بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اس لیے یہ بڑی مشکل بات ہے، یعنی معاشرے میں اس کو رائج کرنا بڑا مشکل کام ہے. ایک تو اول تو جو رائج کرنے کی کوشش کرے بدنام ہو جائے گا، بھائی خود کو متع چاہیے اس لیے متع کو رائج کر رہے ہیں. دوسری طرف سے یہ اس کو حلال صحیح طریقے سے بنانا بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے نا. یہ جو ہے معاشرے میں اس طرح ہر شرائط کو مد نظر رکھ کر وہ پھر تو جو ہے شادی شدہ عورتوں سے متع شروع کر دیں گے، اور جو ہے کماری لڑکی جو بغیر باپ کی اجازت کے بھی شروع کر دیں گے، اور بہت سارے مسائل خراب کر دیتے ہیں. پھر ہاں عدت بھی ختم نہیں ہوتی، اور جو ہے بازاری عورتوں سے بھی شروع ہو جائیں گے. اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. اس لیے ہے تو بہت ہاں مولانا کے لیے ابھی بھی اجازت ہے، خالی جو ہے چھپ کر کے کرے تو اچھا ہے، تاکہ گھر میں مسائل پیش نہ آئے. مولانا کے لیے تو بالکل اجازت ہے. ویسے تو مولانا کے لیے مخصوص نہیں ہے، لیکن جو شرعی مسائل جانتا ہو اس کے لیے ٹھیک ہے. تو وہ عورت جو خواہر نسبی یا خواہر رضائی ہونے کا امکان ہے، اس کے باوجود امام علیہ السلام نے کہا وَلَكَ حَلَالٌ، وہ آپ کے لیے حلال ہے جب تک کہ حرام آپ کو پتہ نہ چل جائے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے بقطع نظر روایت، آپ اگر باب رضا میں جائیں تو استصحاب عدم تحقق رضا جاری ہوتا ہے، اس لیے کہ رضا ایک امر حادث ہے، اور امر حادث کا مطلب یہ ہے کہ فرض کریں 1-2 مہینے کے بعد ولادت کے احتمال ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جو رضائیات وجود میں آیا کرتی ہے وہ احتمال کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ شاید خواہر رضائی ہو گئی ہو، لیکن اس رضاعت کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے استصحاب عدم رضائیات بچے میں جاری کرتے ہیں. بس حلیات اس عورت کی مستند استصحاب عدم رضائیات ہے، استصحاب عدم خواہر نسبی و استصحاب عدم رضائیات ہے. بس کل شیء لک حلال استصحاب کی بنیاد پر ہے، نہ کہ جو ہے قاعد حلیات کی بنیاد پر. اما یہاں استصحاب میں خواہر نسبی میں آقای آخوند خراسانی استصحاب جاری کرنے میں اشکال وارد کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ نظریہ اس استصحاب میں مختلف ہے، اس لیے کہ استصحاب آیا جاری ہو سکتا ہے یا جاری نہیں ہو سکتا ہے. استصحاب عدم خواہر نسبی، یہ استصحاب مثل استصحاب عدم قرشیت مرأہ کی طرح جو مختلف بار مباحث میں تکرار ہوا، یہاں پر استصحاب عدم قرشیت کو آخوند جاری کرتے ہیں. ان کے مبنا کے مطابق
استصحاب عدم اختیات بھی جاری ہوگا۔ استصحاب عدم اختیات کا مطلب یہ بہن نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ عورت مرأہ و حلال ثابت ہوگی، اور حلال ثابت ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ استصحاب کی وجہ سے حلال ثابت ہوئی یہ عورت، نہ کہ جو ہے اصالت الحلیات کی بنیاد پر حلال ثابت ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، استصحاب عدم قرشیات بھی جاری نہیں ہے، استصحاب عدم اختیات بھی جاری نہیں ہے، اس لیے کہ قرشیات کا اتصاف ایسا ہے کہ کوئی عورت ہو اور اس پر یقین ہو کہ عدم قرشیات جاری کسی ایک لمحے یا ایک سیکنڈ کے لیے تو کم سے کم عدم قرشیات جاری ہوئی ہو، اسی طرح یقین ہو کہ عدم اختیات اس عورت کے اوپر ایک لمحے کے لیے تو یقین جاری ہوا ہو، لیکن مرحوم آخوند اگرچہ کہ استصحاب کو جاری کرتے ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن جو استصحاب عدم اختیات یا استصحاب عدم قرشیات جاری نہیں کرتے ہیں، ان کے نزدیک استصحاب جاری ہی نہیں ہوگا، اور جب استصحاب جاری نہیں ہوگا تو اصالت الحلیات سے استفادہ کرے۔ بس اس کا مطلب یہ کہ اصالت الحلیات کو اس روایت سے ثابت کرنا ہے تو مبنائی کیس ہو جائے گا، وہاں جو ہے ہر ایک مانتا ہی نہیں ہے۔ بس کلی طور پر بات یہ ثابت ہوئی کہ اس روایت سے جتنی بھی مثالیں، جو 5 مثالیں امام علیہ السلام نے پیش کی ہیں، ان میں سے صرف آدھی مثال اصالت الحلیت کی بنیاد، آدھی سے مطلب مبنائی مثال جو ہے اس کی بنیاد پر جو ہے اصالت الحلیت جاری، تو وإلا تو کوئی نہ کوئی دوسرا قانون چل رہا ہے، اصالت الحلیت کے بجائے یا تو قاعدہ ید چل رہا ہے، یا قاعدہ ید دوبارہ چل رہا ہے، یا اقرار چل رہا ہے، یا استصحاب چل رہا ہے، یا استصحاب چل رہا ہے، 5 الگ قانون چل رہے ہیں، نہ کہ اصالت الحلیت چل رہا ہے۔ بس اس لیے مسعدہ ابن صدقہ کی روایت سے اصالت الحلیت کو جاری کر کے ہم وہ مورد کہ جو علم اجمالی کا مورد ہے وہاں پر اصالت الحلیت جاری نہیں کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ